Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are good. Our today's lecture is about a very important question and the place of science in liberal education, that is the difference between art and science. How does Russell differentiate between art and literature and science? How the education based on science is superior to classical education? What merits does science enjoy to art and literature? Explain the light of this essay. How classical education is different from scientific education? یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے. یا ایویلویٹ رسلس ویوز ود ریگارڈ ٹو سائنس, لٹریچر اینڈ آرٹ. سو اکارڈنگ ٹو رسل, لٹریچر اینڈ آرٹ آر دا ورکس آف اوریجنلٹی اینڈ فریش تھنکنگ ایز ویل ایز دا جینیس پرسنس. رسل کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی لٹریچر ادبی جو کام ہوتے ہیں دے آر جو ہے کہ یہ ورکس آف جینیس, وہ انتہائی ذہانت کے جو ہے جو مشتمل ہوتے ہیں, ان لوگوں پہ مشتمل ہوتے ہیں. لٹریچر گلوریفائز پاسٹ. اب لٹریچر جو ہے, ادبی تعلیم جو ہے وہ ہماری صرف ماضی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے, اس کی عظمت کو بیان کرتا رہتا ہے. اینڈ شٹس اٹس آئیز ٹو دا اچیومنٹس آف پریزنٹ. اور موجودہ دور میں جتنی بھی ہماری کامیابیاں ہیں, کارنامے ہو رہے ہیں, اس کی طرف بالکل آنکھیں بند کر لیتا ہے, اس کے اوپر بالکل دھیان نہیں دیا جاتا. A student of literature speaks high of the literary achievements of the Greeks and the man of Renaissance. اچھا, یہ کہتا ہے کہ جو آرٹ کا, لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یونانیوں کی یا رینیسنس, اٹلی میں ایک موومنٹ تھی جو ادبی موومنٹ شروع ہوئی تھی, اس زمانے میں جو ترقی ہوئی تھی اس کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے, اس کو گلوریفائی کرتا ہے. دا رائٹرس آف دا پاسٹ بیکم اے پوائنٹ آف پرائڈ فار ہیم. وہ ہمیشہ ان کے بارے میں باتیں کر کے فخر محسوس کرتا ہے. اٹ ہنڈرس ہم ٹو میک فریش ٹرائمس ان دا لٹریری فیلڈ. اور یہی وہ چیز ہے جو اسے مزید ترقی کرنے سے روکتی ہے. He doesn't remain original as he depends on the past, on literary heritage. اب دیکھیں نا, اگر ہم صرف مسلمان ہم یہ کہتے رہیں گے جی ہمارے جو اسلاف تھے مسلم, انہوں نے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دی, انہوں نے اتنی جنگیں جتنی, مسلمانوں نے اتنے 100 سال تک حکومت کی دنیا پر, صرف یہ کہنے سے ہم خود گریٹ نہیں بن جائیں گے. وہ ماضی ہے, وہ گزر چکا ہے, اس کو ہم اب جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے. اگر ہمیں آج کے زمانے میں خود کامیاب ہونا ہے, وہی گلوری حاصل کرنی ہے, تو ہمیں خود کام کرنا پڑے گا. ہمیں صرف ماضی کی باتیں نہیں کرتے رہنا, ہمیں خود کوئی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے پاس شاندار تھا ہمارا, لیکن اس کو گلوریفائی کرنے سے, بار بار اس کا ذکر کرنے سے, عظمت بار بار بیان کرنے سے اس کا کوئی فائدہ پریزنٹ ایج میں نہیں ہے اور نہ ہی فیوچر میں. ان دا سرچ آف اوریجنلٹی a student of literature pursues eccentricity. انسان جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایکسینٹرسٹی, عجیب و غریب چیزوں کی. اگر پاسٹ کے پیچھے وہ اگر لگے رہیں گے تو ان کا وقت جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا نکل آئے گا. ٹرو ورک آف آرٹ از اونلی پاسبل بائی ریئل جینیس آف فرسٹ آرڈر. اگر ہم صحیح کام آرٹ کا کوئی کرنا چاہتے ہیں, کہتا ہے وہ جینیس لوگ جو ہے صرف وہی کر سکتے ہیں. عموماً جو جینیس لوگ ہوتے ہیں وہی آرٹ میں کوئی نیا کام کرتے ہیں, نئے ریسرچ کرتے ہیں. دس از ناٹ ود سائنس. کہتے ہیں سائنس میں ایسا نہیں ہوتا. پروگریس ان آرٹ اینڈ لٹریچر از ناٹ کنٹینیوس وائل پروگریس ان سائنس از کنٹینیوس. ان دونوں کا وہ کمپیریزن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آرٹ اور لٹریچر میں جو ترقی ہوتی ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہوتی. اب ماضی میں جو ترقی ہوئی تھی وہ وہیں پہ رک گئی ہے, نیا دور آئے گا, نئی ریسرچ ہوگی, نیا کوئی بندہ کام کرے گا تو وہ نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا. کیونکہ سائنس میں ایسا نہیں ہوتا, سائنس میں پروگریس کنٹینیوس ہے. اب دیکھیں, اگر ایک سائنسدان ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کے بعد جو آنے والا سائنٹسٹ ہے اگر اس نے اسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے تو گزرے ہوئے سائنٹسٹ کا وہ کام دیکھے گا. اس نے جہاں پہ اپنی آبزرویشن ایکسپیریمنٹس اور حقائق جہاں پہ چھوڑے تھے ان کو بنیاد بناتے ہوئے وہ اگلا کام شروع کر دے گا. یعنی یہ کام ہو چکا ہے, وہ اگلی تحقیقات کرے گا اور نئے ایکسپیریمنٹس کرے گا اور اینڈ تک چلا جائے گا. دا اچیومنٹس آف 1 century enter into the next century. وہ کہتے ہیں کہ ایک صدی کی جو کامیابی ہیں وہ اگلی صدی میں داخل ہو جاتی ہیں سائنس میں. اینڈ آر ڈیولپڈ اینڈ پروموٹیڈ بائی فورتھ کمنگ سائنٹسٹ. اور آنے والے اگلے سائنسدان اس کو جاری رکھتے ہیں. سائنٹیفک ایکٹیویٹی از انوینٹڈ بائی اے مین آف ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی بٹ اٹ از یوزڈ اینڈ فالوڈ بائی مین آف لیس ایبلٹی. کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری جو جینیس لوگ ہوتے ہیں وہ سائنسی ایجادات کرتے ہیں, اور جو لیس ایبلٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو صرف فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک اور ڈفرینس آ گیا. آرٹ از ڈیپینڈنٹ فار اٹس پروگریس اپون دا اپیئرنس آف کنٹینیولی گریٹر جینیس. جبکہ آرٹ میں کیا ہوتا ہے, پہلے جو ہے کم جینیس نے اگر کوئی کام کیا ہوا ہے تو آنے والا جو پرسن ہے, بندہ ہے, اس کو زیادہ انٹیلیجنٹ اگر وہ ہوگا تو اوریجنل کام وہ کر سکے گا. ان سائنس سکسیسز اسٹینڈ اپون دا شولڈرز آف دیئر پریڈیسیسرز.
جو سکسیسر آنے والے لوگ ہیں وہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے کندھوں پہ ان کے جو حقائق بلڈ انہوں نے کی بیس بنائی ہوتی ہے اس کے ذریعے کام کر سکتے ہیں، اپنا کام آگے بڑھاتے ہیں. The edifice of science needs its masons, bricklayers and common laborers. In art میں کیا ہوتا ہے؟ Nothing worth doing can be done without genius. کہ nothing original is possible without genius of a person. In science is even a man of every moderate capacity can contribute to a supreme achievement. ایک عام ذہانت کا بندہ بھی جو ہے نا وہ اچیومنٹ کر سکتا ہے، جبکہ آرٹ میں ایسا پاسبل نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے سائنس از superior to art in the use of scientific method. سائنس اس لیے بھی superior ہے کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتی ہے. سائنٹیفک میتھڈ ایمز ایٹ انویسٹیگیٹنگ اے میٹر ان اے ڈسپیشنیٹ مینر. اور سائنٹیفک میتھڈ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ڈسپیشنیٹ. اس میں ہماری پرسنل فیلنگز ایموشنز جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے. اٹ شنز پرسنل فیلنگز اینڈ ایموشنز. On the other hand, literature is the expression of man's personal feelings, likings and dislikings. جبکہ لٹریری تعلیم جو ہوتی ہے اس میں انسان کی پرسنل پسند ناپسند احساسات جذبات سب شامل ہوتی ہیں. In science, different methods are used to solve the problems. سائنس میں پرابلم سالونگ کے لیے ڈفرینٹ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. A true scientific method is something which includes deduction as much as induction. Logic and mathematics such as botany and geology. Scientific method is superior to literary method in objectivity and impartiality. There is no doubt that writer has drawn a very good contrast between science and literature and art. He seems to be more impressed by science and literature than art due to the present use of scientific knowledge. ظاہر ہے obviously according to Russell science is more important than literature. بجائے اس کے کہ ہم ماضی کے فتوحات کا قصیدہ پڑھتے رہیں اور موجودہ ایج میں کچھ نہ کریں، سائنسی طریقہ کار زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لٹریری کی تعلیم میں ہماری پرسنل جذبات شامل ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں ایک طرف لے جاتے ہیں، یعنی جس کی جو ہمیں زیادہ پسند ہے ہم ہو سکتا ہے اس کے حق میں ووٹ دے دیں. پرابلم سالو اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح سے سائنس کرتی ہے. سائنس کے اندر ایک اپنا پورا پروسیجر ہے جو پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ اس میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں فیکٹس اور آبزرویشنس جو ہیں وہ فیکٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس شامل ہوتی ہیں، اس کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں. سو دس از ہاؤ رسل ہیز کمپلیٹ سائنس اینڈ literary education. I hope all of you have understood this very well. This is the end of lecture. Take care of yourself and your families. Stay tuned till next lecture. Allah Hafiz.